السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مجھے کسی نے میسج بھی کیا تھا اور بتایا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں رسالے میں 2 جگہ محمد بن عبداللہ کی روایت آئی ہوئی ہے اور ایک جگہ احمد بن عبداللہ آئی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں, کیا یہ حدیث موضوع ہے, کیا ان کی کیا صحت کیا ہے حدیثوں کی؟ جی جزاک اللہ, یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور غالباً آپ نام کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں واقعی 2 جگہ جو ہے انہوں نے روایت لکھی ہے جہاں پر محمد بن عبداللہ کے نام کی طرف اشارہ ہے, اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک جگہ احمد بن عبداللہ بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ 3 ہو گئے. پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہوتی ہیں وہ بالمعنی بھی روایت ہوتی ہے اور باللفظ بھی روایت ہوتی ہے. باللفظ کا مطلب کیا ہے کہ لفظ با لفظ بعینی ہی ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے, اور بالمعنی کیا ہوتی ہے کہ جس طریقے سے راوی نے اس کو سمجھا آگے اس طریقے سے اس کو بیان کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, مفہوماً جو اس کو سمجھا اس کا معنی اخذ کیا وہ آگے بیان کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات ہم ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اجمعین پر نہیں کر رہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی جو ہے راوی تھے جن کے ذریعے ہم تک یہ حدیث پہنچی. تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو بالمعنی بھی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ان کا نام جو ہے جو صحیح حدیث میں ہے اس میں کیا ہے, یواتیو اسمہ اسم, تو یواتیو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, پھر بہت ڈیٹیل لیکچر ہے, وہ بھی جو ہے آپ اگر لنک میں ڈال دیں آپ ڈسکرپشن میں تو اس میں لوگ دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹیل لیکچر ہم نے اس پر بنایا نام کے سلسلے میں. لیکن میں یہ آپ کی 3 چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا. اب دیکھیں, پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بالمعنی روایت کر دیا ہو, اور انہی تینوں حدیث میں آپ کا دوسرا جواب بھی کہ دیکھیں اگر نام ایک ہی ہوتا تو تینوں محمد بن عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں, لیکن کیا 2 نے محمد بن عبداللہ کیا, 1 نے احمد بن عبداللہ کیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر آپ احمد بن عبداللہ کی گنجائش بنا رہے ہیں تو پھر آپ جو باقی کی گنجائش بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ باقی نام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کی گنجائش بھی بنائے. پھر ان کے والد کے نام میں بھی جو ہے یواتیو کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اس کا بھی اطلاق ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ تو پھر آپ کو اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, 2 باتیں ہوں. تیسری بات ہم چلتے ہیں ان کی سند کی طرف. دیکھیں, اب یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کا ہی رسالہ ہے اور اسی کے اندر سے ہم نے کیا کیا اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے جو ہے جس میں محمد بن عبداللہ کا نام آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں اس میں جو آپ کے سامنے نوٹ بھی آ رہا ہے, نوٹ نمبر 100. جو حاشیہ ہے وہ 100 نمبر کا ڈلا ہوا ہے. حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب تہذیب الاثار سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کتاب کے بارے میں کیا لکھا گیا, ویسے تو کتاب جو ہے بہت بڑی اور عظیم کتاب ہونی تھی, لیکن جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. سب سے پہلی بات جو الخطیب البغدادی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے, انہوں نے فرمایا اس کتاب میں مجھے اس کے معنی کے علاوہ کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی, اس سے پہلے کتاب مکمل ہو گئی. اچھا, اب ہوتا کیا, کوئی بھی دنیا میں کتاب لکھے تو جب کتاب ایک نہج پر پہنچتی ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر لوگ اپنی کتابیں اور بڑے بڑے علماء کو بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کر لیں, اس کو دیکھیں, دیکھ کر اس پر جو ہے اپنا رائے دے دیں, کمنٹ دے دیں اس میں کیا چیز ہوئی ہے. یہاں تک کہ حالانکہ قرآن کا نسخہ بھی جو ہے حفاظ پڑھتے ہیں, ایک نہیں کئی حفاظ پڑھتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ایک اعراب کی بھی غلطی نہ ہو. حالانکہ اس سے زیادہ جو مکمل قوی سند کے ذریعے ہزاروں حفاظ کے ذریعے جو اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں, پھر بھی اس کی کیا ہوتی ہے, چیکنگ ہوتی ہے, کیونکہ غلطی کا احتمال ہے. اب کیا ہے, جب چیکنگ ہو گئی تو بھائی یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ وہ ابھی تک اعراب بھی اس کا کیا ہے فرق نہیں آیا. ماشاء اللہ سے آپ بھی حافظ ہیں تو اس میں ایک بھی فرق نہیں آیا. اب جو ہے کیونکہ ان کی وفات ہو گئی, ویسے تو یہ کتنے والیومز پر ہونی چاہیے تھی, یہ کتاب جو عظیم کتاب ہے یہ جو ہے 100 جلدوں پر مشتمل تھی. اچھا, کتنے جلدوں پر مشتمل تھی؟ 100 پر. اس میں سے کتنی جلد جو ہے جن کی صحت چیک
کی جا سکی یا لکھی جا سکی صرف 3. 3 جلد. جی ٹھیک ہے, تو تحقیق صرف 3 پر کی گئی, باقی ساروں پر تحقیق کی بھی نہیں گئی. اور اس کی ظاہر سی بات ایک وجہ ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ ان کی وفات ہو گئی تھی, اس سے پہلے وہ اس کو مکمل کرتے. ٹھیک ہے, پہلا کمنٹ کیا آیا کہ جو بھائی اس میں اس کے معنی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں پایا. دوسرا کمنٹ کیا آیا, انہوں نے کیا فرمایا, امام ذہبی نے فرمایا کہ ویسے تو 100 جلدوں پر ہونی تھی, لیکن کیا ہوا صرف 3 جلدوں. 3 جلدوں پر اس کی تحقیق ہو سکی, باقی اس پر تحقیق نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, اور جو پھر جو ہے کیا فرمایا کہ اس کی تحقیق جو ہے استاد محمد محمود شاکر رحمہ اللہ نے کی. تو لہٰذا ایک کتاب مکمل بھی نہیں ہوئی, اور جب مکمل نہیں ہوئی تو اس پر تحقیق بھی نہیں ہوئی. چیکنگ بھی نہیں ہوئی. جی, تو لہٰذا ایسی کتاب کو پیش کرنا دلیل کے طور پر یہ بھی مناسب نہیں ہے, اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جو بھائی اس کی تحقیق مکمل نہیں. ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ جو ہے کہ مکہ میں الصفا پریس کی طرف سے جو ہے اس کو جو ہے ڈاکٹر ناصر بن سعد راشدین اور القیوم عبد نے جو اس کو کیا کیا اس کی تدوین کی. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک اور جلد المامون پرنٹیج ہاؤس نے چھاپی تھی. ٹھیک ہے, تو اصل میں بات یہ کہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکی. تو پہلی بات تو آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آگے ہم چلتے. تو ایک بات ہم نے کی بالمعنی روایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے کی کہ کتاب ہی مکمل نہیں ہوئی, کتاب سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. تیسری بات جو ہے جو انہوں نے کی کہ ان کے اس کتاب کے معنی کے علاوہ انہوں نے کتاب میں کچھ نہیں پایا. ٹھیک ہے, چوتھی بات یہ کہ ویسے ہی اس کی جو ہے سند کمزور ہے. ٹھیک ہے, ویسے اس کی سند کمزور ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اگلی روایت جو ہے جس میں نام آئے محمد بن عبداللہ کا, وہ حدیث 45. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے یہ ضعیف روایت ہے. دوسری بات جو ہے نا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے, میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھی رکھتا ہوں. اور 145 حاشیے میں انہوں نے کیا لکھا ہے, جو حدیث انہوں نے پیش کیے. جی, کیا کہہ رہے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قصہ اس میں ذکر ہے, جو ابن المنادی نے اس کتاب میں الملاحم میں ذکر کیا ہے, تو اس میں جو ہے نا بھائی جو بھی باتیں کی گئی ہیں اکثر باتیں, ٹھیک ہے, اللہ ہی جانتا ہے ان کی صحت کے بارے میں, انہوں نے اپنی رائے بھی نہیں دی. اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے اس کی صحت کے بارے میں. ابھی بات یہاں پر ختم نہیں. انہوں نے اس کو کس کتاب سے لیا ہے, کتاب دانیال سے لیا, بک آف ڈینیل سے لیا. بک آف ڈینیل کون سی کتاب ہے, سامنے جو میں چاہتا ہوں آپ جو ہے ناظرین کے جو ہے یہ اسکرین شاٹ میں جو حاشیہ آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. دانیال علیہ السلام نبی تھے, بنی اسرائیل کے نبی تھے. ان کا کلام جو تھا وہ عبرانی کلام تھا, اور ان کی جو شریعت تھی وہ موسیٰ بن عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. اور ان کا انتقال عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر جو ان کی طرف سند جوڑی جاتی ہے, اس میں جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سند جوڑنے میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے اس میں جو ہے ہم اس سے دلیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے. آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ اس میں موضوعات ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا فرما رہے ہیں, ان میں کیا ہے, موضوعات ہیں. ٹھیک ہے, اور آخر سے اول تک جھوٹ بھرا ہوا, آخر سے اول تک کیا بھرا ہوا ہے, جھوٹ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی کتاب سے تو دلیل بھی دینی چاہیے. اور ان کا تعلق زنادقہ کی جماعت سے تھا جو جھوٹ بولتے تھے الصادق المصدوق ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, اور امام قرطبی نے جو ہے اس میں جو کیا ہے, موضوعات ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں اسرائیلیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. بڑے بڑے علماء کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں موضوعات بھری ہوئی ہیں. اس کی جو ہے دوسرے فرما رہے ہیں اس کی صحت کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا فرمایا کہ اس میں جو ہے اکثر چیزیں کیا ہے, جھوٹ ہوئے, موضوعات سے بھری ہوئی, اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اس پر آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک آپ سے سوال ہے, کیا ایسی کتاب سے دلیل لی جا سکتی؟ ایسی کتاب سے دلیل نہیں دینی چاہیے. اگر یہ جو ہے اتنا کلیئر کٹ ہوتا تو پھر جو یہ تبھی دیکھیں اس کا نمبر حدیث نمبر 245. اور ابھی جو آپ نے شروع میں بات کی تو کیا ہے, انہوں نے اسی وجہ سے تو لکھا ہے کہ جیسے جیسے حدیث کا نمبر بڑھتا ہے ویسے ویسے کیا ہے اس کی کمزوری ہاں اور زیادہ جو ہے وہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کو دیکھیں نا موضوعات کے لفظ اسکرین پر بھی آئے گا تو جو ہے دیکھ سکتے ہیں ناظرین. ٹھیک ہے, تو اس میں جو بات یہ ہے یہ قابل استدلال نہیں. ٹھیک ہے, اب تیسری حدیث پر چڑھتے ہیں, وہ حدیث نمبر 223 ہے, اور جو بس بالکل خلاصتاً بات میں کروں گا, آخری بات.
کہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ کو میں نے بڑا کر دیا. کیا لکھا ہے پہلا لفظ؟ موضوع اور نمبر بھی بہت آخر میں جا کے تو یہ کلیئر کٹ. ہاں آخر والا نمبر تو کلیئر کٹ بات ہے نا. تو پہلی والی بات کا بھی اس سے تعلق ہے کہ جو بعد والی جو حدیثیں لکھی گئی ہیں ان کی صحت کم تھی, ان کی صحت کم تھی. اور دیکھ لیں آپ کے سامنے انہوں نے کیا لکھا ہے, موضوع لکھا. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر رہا, جو ہے وہی آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے بھی اسکرین شاٹ رکھ دیں. تو لہٰذا جو تینوں ہیں تو دیکھیں بہت زیادہ آپ یہ کہیں گے ضعیف جدن, بہت کمزور حدیث ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پر بھی آئے تو پھر آپ کو جو ہے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ روایہ بالمعنی نہیں, کیونکہ جو ہے اگر ایک ہی نام ہوتا تو پھر سب ایک ہی بتاتے. محمد بن عبداللہ بھی آ رہا ہے, احمد بن عبداللہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کتاب الفتن میں کھول کر دیکھتے ہیں تو لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی سمجھا. اور پھر انہوں نے کیوں سمجھا؟ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے کیوں سمجھا انہوں نے, کوئی تو دلیل ہوگی نا. ٹھیک ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کیوں لوگ جو ہے میری کہتے تھے, انہوں نے بھی تو نام کی حدیث پڑھی ہوگی نا, تو اس کی کیا بنیاد بنی. ٹھیک ہے, تو جو ہے جواتیو صحیح حدیث میں آیا, وہ صحیح حدیث میں آیا نا, تو وہ تو ہمارے پاس صحیح سند سے پہنچی ہے. تو لہٰذا وہ والی بات جو ہے زیادہ قوی ہے, زیادہ اوتھینٹک ہے. پھر یوادی والی بات جو ہے کتاب الفتن کی حدیث میں بھی پائی جاتی ہے, دوسری حدیث کی کتاب میں بھی پائی جاتی ہے. صحیح ہے, تو وہ تو پہلے ہی ایک چیز اوتھینٹک ہو چکی ہے, باقی دوسری کتاب میں بھی پائی جاتی ہے. اور شروع کے باب کے شروع میں باندھی گئی ہے حدیث, اس کا مطلب ہاں باب کے شروع میں جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل کی حدیث کو باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو باپ کا نام بار بار اس پر جو ہے ذکر نہیں کیا گیا جو پہلی حدیث میں ہے کتاب الفتن کی. اچھا, تو اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہے میرے والد کے نام پر جو ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ میرے والد کے نام سے ان کے والد کا نام موافقت رکھتا ہوگا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ, جید صحابہ, ان کو تو نبی صاحب کے والد کا نام پتا تھا, تو انہوں نے ایسے کیوں ذکر کیا, یعنی ان کو سمجھ تھی کہ یہ اتنے وہ نہیں ہے کہ جو صرف عبداللہ ہی ہوگا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ویسے ہی انہوں نے بتایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے محمد بھی بتایا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اور احمد بھی بتایا قرآن میں اس میں. تو جو یہ تو امکانات بتائے جا رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے بتایا بھی جا رہا ہے, اس پر پردہ بھی رکھا جا رہا ہے, بتایا بھی جا رہا ہے اور پردہ بھی رکھا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی بات تھی, اور جو اچھا کہ آپ نے آج اس پر بات کر لی. اور جو ہے دیکھیں اگر جو ہے کسی سے بھی غلطی ہو تو اس کی جو ہے یہ تو مقام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا ہر شخص کا, تو جو ہم کسی کی جو اس میں وہ نہیں کرتے, لیکن انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے, انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے. تو اگر امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں ساری احادیث جمع کی, ان کی نیت بہترین تھی, ان کی باتیں ایک اس کی وجہ سے باقی باتوں پر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ان کے نزدیک اگر یہ جو ہے ضعیف جدن تھی تبھی تو انہوں نے آخر میں ان کو جمع کیا. ٹھیک ہے, بعد میں جنہوں نے تحقیق کی ان کی نظر میں موضوع تھی, ان کی نظر میں جو ہے جیسے جو پہلی والی جو حدیث ہے محمد بن عبداللہ کی, ایک اور کتاب ہے یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے رسالے کی عربی میں, اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے حدیث ملی نہیں جیسے آپ کو بتائی گئی. اچھا, اس کے حاشیے میں لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہے اب ہو سکتا ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ورژن, ہو سکتا ہے پہلے والے میں کاپی کرتے ہوئے کچھ غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے جنہوں نے کمنٹری کی ان سے غلطی ہو گئی ہو, ان کو نہ ملی ہو. تو بہت سارے امکانات ہیں, لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے ان سب چیزوں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا, خاص طور پر جب دوسری حدیث میں بتایا جا رہا ہے, صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے موافق ہوگا. بس جو کچھ کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور یقیناً ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, اور کہیں پر اگر بے ادبی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بے ادبی کو معاف فرمائے, اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سے فائدہ اٹھانے کا, اس سے جو ہے نفع حاصل کرنے کا موقع دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.